اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہمارے اوپر دیکھیے کتنا ہے کہ اس اللہ نے سال بھر میں 365 دنوں کے اندر کچھ ایسے لمحے، کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے دن، کچھ ایسی راتیں رکھ دی ہیں کہ ہم ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، جنت اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے دور کر سکتے ہیں۔ انہی ایام میں سے، انہی دنوں میں سے، انہی مہینوں میں سے ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے خاص طور سے جو 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے دوستو۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے ہم اور آپ معمولی مہینہ سمجھتے ہیں، بہت ہی اہم مہینہ ہے میرے دوستو۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والوں 4 مہینوں میں سے ہے۔ جی ہاں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ کے اندر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اے لوگو تم محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ جی ہاں، ظلم تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے مہینے میں یہ کہا کہ تم اس مہینے کے اندر ظلم نہ کیا کرو اپنے آپ کے اوپر۔ مطلب کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ظلم کا گناہ تو ہر مہینے کے اندر بڑا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان 4 مہینوں کے اندر، جس میں سے ایک ذی الحجہ بھی ہے، اس مہینے کے اندر ظلم کے گناہ کو اور بڑھا دیتا ہے اور نیکی کے اجر اور ثواب کو بھی بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ ہے، نہیں میرے دوستو، رمضان کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اور حدیث کی روشنی میں آپ یہ بات اچھی طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے رمضان کا مہینہ اجر اور ثواب میں بہت ہی بڑھا ہوا ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے خاص 10 دن رمضان سے کم نہیں ہیں، یاد رکھ لیجئے، بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب والے یہ دن ہیں اور یہ ایام ہیں۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے میرے دوستو کہ پورے سال میں یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہماری اور آپ کی عبادت کے ساتھ ساتھ عید کا بھی مہینہ ہے۔ جی ہاں، قربانی ہم اور آپ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں، اور اسی ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں،
لیکن عید جو ہے ہم اور آپ شوال کی 1 تاریخ کو مناتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی خصوصیت ہے کہ عبادت بھی اسی مہینے میں اور عید بھی، عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے کے اندر، جبکہ کسی اور مہینے کے اندر ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ اور کیوں نہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہو اور زیادہ اجر اور ثواب والا مہینہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی عبادت انجام دی جاتی ہے جو سال کے کسی اور مہینے کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی ہے، وہ ہے حج، اور دوسرا ہے قربانی۔ جی ہاں، اب حج انسان چاہے شوال میں کرنا تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، محرم میں چاہے کرنا تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہونا ضروری ہے۔ قربانی کوئی انسان اگر چاہے کہ آج قربانی کر لے تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو اس کے حج بھی قبول نہیں ہوں گے اور اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو مکمل کیا تھا۔ وہ دن تھا، عرفہ کا دن تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، عرفہ کا دن بھی اسی مہینے کے اندر ہے جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس بارے میں آپ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر سنیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے میرے دوستو، اور اسی میں سے جو ذی الحجہ کے 10 ایام شروع کے، جی ہاں میرے دوستو، یہ بہت ہی بابرکت ایام ہیں، اور خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ 10 دن عطا کرنے والا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اگر کل چاند نکل جاتا ہے 29 مہینہ کی وجہ سے تو اتوار کے دن یہ 1 تاریخ ہوگی، لیکن اگر 30 کا چاند ہو تو پھر پیر کے دن یہ 1 تاریخ ہوگی۔ تو 1 تاریخ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک سمجھ لیجئے کہ اس کا مقابلہ پورے سال کے کوئی دن نہیں کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر صرف کچھ ایام ہیں کہ رمضان کا مہینہ عبادت کریں گے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ جس طرح سے ایک بابرکت مہینہ ہے، اسی طرح سے یہ ذی الحجہ کے 10 ایام بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ ہے۔ جی ہاں، اور زیادہ اجر و ثواب کمانے والے ایام ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث سنا دیتا ہوں۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ اکبر، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد کون ہے؟ یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کا قسم کھانا تو سوچ لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جب اس کی اہمیت ہے تبھی تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی کہ قسم ہے ذی الحجہ کے 10 ایام کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی یہ روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ سب سے زیادہ افضل والے دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک مہینے کے پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، معاملی مت سمجھیے، عبادتوں کے لیے کمر کس لیجئے۔ رمضان سے زیادہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر عبادتوں کو اہتمام کریں، نماز نہ چھوڑیں، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اگر نماز چھوڑیں گے ان 10 دنوں کے اندر اور پورے ذی الحجہ مہینہ کے اندر تو اور مہینوں کے بنسبت بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ اور مہینوں کے اندر اگر 1 گناہ ملے گا تو ذی الحجہ مہینے کے اندر اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل سزا ملے گی۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، مسند احمد اور بخاری کی ایک دوسری حدیث، اس حدیث کے اندر کیا تھا؟ افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ افضل ایام ہیں۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، جتنے بھی ایام ہیں
پورے سال میں 365 دنوں کے اندر جتنے بھی ایام ہیں ان تمام دنوں کے بنسبت اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ نیک اعمال کرنا یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر محبوب ہے۔ اللہ اکبر، یہ احبو ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ جتنے بھی ہم اور آپ اوقات اور لمحے سنتے ہیں فضیلت کے، ان تمام میں بڑھ کر کے یہ 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے جتنے بھی ایام ہیں بہت ہی بابرکت ہے، اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ نیک اعمال کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقات و خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ اور بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے اندر ایک تیسری بات آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں اور دنوں کے بنسبت سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی چوتھی اور 5ویں بات، 5 باتیں ہیں اس سلسلے میں حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا، 2 باتیں اس حدیث کے اندر کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کو انجام دینا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ولا اعظم اجرا، اور اس سے زیادہ اجر اور ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے جو انسان ان 10 دنوں کے اندر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ معمولی سمجھتے، ہم اور آپ تو احساس بھی نہیں رکھتے، گمان بھی نہیں رکھتے، وہ 10 دن ہے بس، ہم اور آپ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ داڑھی مونچھ وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، وہ تو ہے ہی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ کتنے ہمارے احباب، کتنے ہمارے دوست، کتنے ہمارے رشتہ دار یہ 10 ذی الحجہ آنے سے پہلے انتقال کر گئے مرتبہ کیا ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ پچھلا مرتبہ ہم کو اور آپ کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ عشرے ذی الحجہ کے 10 ایام نہیں ملے، اب ملنے والا ہے میرے دوستو۔ کل شام سے یا پرسوں شام سے، اتوار کے دن سے یا پیر کے دن سے، یہ سال 2021 کے اندر ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے میرے دوستو۔ دونوں ہاتھوں سے اس چانس کو لیں۔ اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلاف کرام جو ہے ان 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادت کے لیے، کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو انسان نیک اعمال کرے گا اللہ کو محبوب بھی ہے، اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر میں آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ دوں کہ ہم اور آپ سنتے ہیں رمضان کے اندر جو انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 ملتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا افواہ پھیلا دی ہے، فرض کا نفل کا ثواب فرض کے برابر، حالانکہ وہ سب ضعیف حدیث ہے۔ اگر اس بات کو آپ یہاں پر سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں ڈبل ثواب دے گا تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ باعث اجر وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جائے میرے دوستو۔ تو نیک اعمال ان 10 دنوں کے اندر کیجئے، کریں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ نماز کے بغیر ہم اور آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی موقع ہے اللہ کو راضی کر لے۔ آج کل تو حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ انسان کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کرونا وائرس نے ہم کو اور آپ کو پتہ دیا ہے، پتہ چلا دیا اچھی طرح سے، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو کوئی اوقات نہیں۔ اس لیے میرے دوستو موقع ہے اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ 10 دن خوب محنت کریں اور ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ نمازیں خوب پڑھنی ہے، نفل نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز باجماعت پڑھنی ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اعمال ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر اگر چاہے تو 9 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، اس لیے کہ 10 تاریخ کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے، 9 تاریخ تک۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
یہ ذی الحجہ کے 9 روزے کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا بھی کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے بھی کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ تینوں باتیں ایک ہی حدیث کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان رکھنا چاہ رہا ہے روزے تو 1 سے لے کر کے 9 تک وہ انسان روزے رکھ سکتا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے بھائی ہم 9 روزے کہاں رکھیں؟ جہاں تک آپ کی طاقت ہے، اگر آپ 1 روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 1 ہی رکھیں، وہ کب رکھیں؟ عرفہ کے دن رکھ لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، 2 سال کے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی فضیلت اور تفصیلات آپ اگلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے انشاءاللہ سنیں گے۔ تو کم سے کم عرفہ کے دن روزہ رکھ لیں، یا پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور نیکی کماؤں تو 2 3 4 جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی زیادہ آپ روزے رکھ لیں میرے دوستو، نفلی روزے۔ جو انسان 1 دن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال سے بھی زیادہ دوری پر جہنم سے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم صدقہ اور خیرات بھی کیا کریں؟ جی ہاں میرے دوستو، ان 10 دنوں کے اندر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار بھی کیا کریں۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اہم بات بتلا دینا چاہتا ہوں، نہیں تو پھر ذہن سے نکل جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، آخر کیا وجہ ہے کہ عشر ذی الحجہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اللہ ہر نیک اعمال کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے؟ زیادہ اجر اور ثواب کیوں دیتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اتنے زیادہ نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں، جتنے زیادہ نیک اعمال ایک ساتھ پورے سال میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ جی ہاں سن لیجئے، پورے سال میں۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، ان 10 دنوں کے اندر روزہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج ہے، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر قربانی بھی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے عرفہ کا دن بھی ہے، انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ بقیہ پورے سال میں یہ اتنی ساری عظیم عبادتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے، عرفہ کا دن نہیں آ سکتا، رمضان کا مہینہ ہے وہاں پر جو ہے حج کا دن نہیں آ سکتی، رمضان کا مہینہ ہے قربانی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عشر ذی الحجہ ایسے ایام ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، اور صدقہ و خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے، یعنی کہ اسلام کی جتنے بھی اہم عبادتیں وہ ساری ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے ان 10 دنوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں وہ افضل ہے یا پھر جو عشر ذی الحجہ کے 10 ایام ہے وہ افضل ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، تو اس سوال کا جواب بھی سنی لیجئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا ہے کہ پورے سال میں جو راتیں ہیں، جو سب سے زیادہ افضل راتیں ہیں وہ طاق راتیں ہیں، جو رمضان کے آخری 10 ایام میں آتے ہیں، اور پورے سال میں جو دن ہیں، یعنی دن کی بات، پورے سال میں جو دن ہیں یہ سب سے زیادہ دن یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ تو ساری باتیں مطلب کہ صحیح ہے، اور احادیث کے اندر کوئی سمجھ لیجئے کہ ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ رمضان کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے اور عشر ذی الحجہ کے بھی اپنی جگہ فضیلت ہے میرے دوستوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر اور اذکار کو لازم پکڑے میرے دوستوں۔ اور دیکھ لیجئے، آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم معلوم دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب معلوم دنوں سے مراد کیا ہے؟ یہی عشر ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 تاریخ تک خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سوچ لیجئے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے، سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ اے لوگوں تم ان 10 دنوں کے اندر بہت ہی زیادہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، بہت ہی زیادہ تم لوگ اللہ اکبر کہا کرو، بہت ہی زیادہ تم لوگ الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر۔ یہ خاص طور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار جایا کرتے تھے، چپکے چپکے، سامان خریدنے نہیں، مارکیٹ جاتے تھے، بازار کو جاتے تھے اور اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے۔ ان کی آواز کو سن کر کے جو بازار کے اندر لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی اللہ اکبر بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ خاص طور سے جو اذکار کے کلمات ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، وہ ضرور کہا کریں۔ آپ لوگوں کے شوق کے لیے، آپ لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے میں اس کی 2-3 فضیلتیں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر کہیں، اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی چاند نکل گیا آپ کہتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ خود کہیں، اپنے بیوی بچوں کو کہیں، گھر کے لوگ بھی کہیں، انفرادی طور پر کہتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ یہ جو 4 کلمات ہیں، آئیے اس بارے میں 1-2 حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ رب العالمین کی کبریائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان 4 کلموں کے ذریعے کرتا ہے تو یہ کلمے، یہ جو 4 الفاظ ہیں، یہ 4 الفاظ اللہ رب العالمین کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ سبحان اللہ، کبھی چھوڑیے مت، خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمے چکر لگاتی ہے تو ان سے شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ جس طرح سے شہد کی مکھیاں آواز کرتی ہے، اسی طرح سے یہ کلمے بھی آواز کرتی ہیں۔ اور جانتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھیاں کی طرح جو آواز نکالتی ہے، یہ کلمے اپنے پڑھنے والوں کو اللہ کے عرش کے پاس یاد دلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری یاد دلانے والا بھی کوئی ہو؟ اللہ اکبر، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بولیے بھائی، ہاں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے پاس ہمارا نام لیا جائے اور ہمارا تذکرہ ہو تو یہ 4 کلمے لازم پکڑیے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا جنتکم، کہ تم اپنی ڈھال لے لو۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیا فرمایا؟ کہ خذوا جنتکم، تم اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن آ گیا کیا؟ دشمن سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ڈھال لے لیں تاکہ دشمن حملہ کرے تو ہم اس کے وار کو روکیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مطلب نہیں ہے، تم جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو۔ کہا جہنم سے بچنے کا ڈھال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، یہ جہنم سے بچانے والے ڈھالے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میرے صحابہ کرام سن لو، یہ جو 4 کلمے ہیں یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ انسان کو جہنم سے دور کر دیں گے اور انسان کو جنت کی طرف ہانک کر کے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ 4 کلمے ہم اور آپ معمولی کلمہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہنے میں سمجھتا ہوں کہ 4 کلمے آپ کہیں گے تو 4 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور بھی ایک فضیلت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے 20 نیکی مل جاتی ہے۔ جب کوئی انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اسے 20 نیکی مل جاتی ہے۔
جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے 20 نیکی مل جاتی ہے، جب کوئی انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو 20 نیکیاں مل گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر کوئی انسان اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اپنی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہم اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کھلایا اور اللہ نے ہمیں پلایا تو ہم اور آپ الحمدللہ کہتے ہیں۔ آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، آپ نے کچھ پیا بھی نہیں، ایسے ہی آپ چلتے پھرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بلا وجہ میں۔ یہ نہیں ہم اور آپ اللہ کی بڑائی کب کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کب کرتے ہیں؟ جب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے۔ اللہ اگر ہم سے کچھ چھین لے تو دیکھیے اللہ کے بارے میں ہم اور آپ برا سوچنا اور برا بولنا شروع کر دیتے۔ نہیں میرے دوستو، اس حرکت سے باز آ جائیے، رک جائیے، اور بلا وجہ میں آپ جو ہے بس ایسے ہی کہتے رہیے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 30 نیکیاں جو چپکے چپکے بلا وجہ میں اپنی طرف سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو 30 نیکیاں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے اور 30 گناہ بھی اس کے مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے جو ذکر و اذکار کے کلمات ہیں اس میں سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب سے خوب کیا کریں، ہو سکے تو ہم اور آپ کم سے کم جو ہے 10 دن کے اندر یہ قرآن بھی ختم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے ایام ہی ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو بھی انسان نیک اعمال کرے گا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اور پسند ہے، اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور زیادہ اجر و ثواب والے بھی ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے لیے وہ چاند کے تعلق سے، اس کو بھی جاننا اور یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور سے یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم اور آپ جانتی ہیں لیکن یاد دلانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر جو ہے آپ نقصان میں پڑ جائیں گے اور گناہ آپ کر لیں گے تو پھر بعد میں پوچھیں گے مولانا ہم سے گناہ ہو گیا کیا کریں۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ تاکیدی حکم ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جانور خرید لیے، چاہے چھوٹا ہو یا کوئی سا بھی جانور ہو، جانور خرید لیے تو ایسے لوگ اس کو ضرور یاد رکھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو انسان بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے جسم میں سے کوئی چیز نہ چھوئے۔ جی ہاں، کوئی چیز نہ چھوئے، یعنی کہ بال بھی نہ کٹائے، مونچھ بھی نہ کٹائے، بغل کے بال بھی نہ اکھاڑے اور زیر ناف کے بال بھی نہ کاٹے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ہرگز ہرگز نہ چھوئے، فلا یأخذن کا لفظ ہے، ہرگز ہرگز۔ مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ انسان اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، مطلب یہ کہ کاٹنا حرام ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی انسان قربانی کرنے والا کاٹے گا تو وہ انسان گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا، اور اس کے لیے توبہ ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہی حدیث کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز ہرگز نہیں کاٹے، کچھ نہیں کاٹنا ہے، جو کچھ بھی آپ کو کاٹنا ہے کل تک موقع ہے، اس لیے کل 29 ہے، اگر خدا نہ خواستہ 29 کو چاند نکل گیا تو پھر آپ جو ہے اتوار کے دن سے نہیں کٹا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر اور ایک بات ہے، کیا ہے؟ اگر آپ ایک جانور دے رہے ہیں تو بھی آپ کے اوپر یہ حکم لاگو ہوگا، اور اگر آپ ایک حصہ دے رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اب کیا ہے کہ اب ایک جانور ہوتا ہے، اب ایک انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اور اپنے گھر والوں کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے، تو گھر والوں کے لیے ضروری نہیں ہے، گھر والوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر تاکیدی حکم نہیں ہے، تاکیدی حکم اس کے لیے ہے جو انسان اپنے نام سے جانور ذبح کرے گا، ان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں وہ لوگ جو گھر کے افراد ہیں یا جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور جو گھر کے دیگر افراد ہیں، وہ اگر 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنے کے دن اگر وہ بال یا ناخن یا بغل کے بال وغیرہ کاٹ لے تو انہیں بھی ثواب ملے گا، ضرور ملے گا۔
اس لیے کہ اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اسے کچھ علماء نے، کچھ محدثین نے ضعیف کہا ہے، دیگر محدثین نے اسے حسن کہا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 10ویں ذی الحجہ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک مؤنث بکری ہے، جو صرف دودھ دینے والی بکری میرے پاس ایک ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اس کی قربانی مت دینا، لیکن ہاں تم ایک کام کرنا کہ قربانی کے دن یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن جو ہے تم اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لینا، اور یہی تمہارے لیے قربانی کا ثواب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان جو قربانی نہیں دیتا، اگر ان 10 دنوں کے بیچ میں کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ انسان 10ویں ذی الحجہ کے دن کاٹتا ہے تو انشاءاللہ اسے ضرور ثواب ملے گا، لیکن اگر قربانی کرنے والا کاٹتا ہے تو وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اور یہ کب تک ہے؟ قربانی کرنے تک ہے، یاد رکھ لیجیے، یعنی یہ جو لاگو ہوگا قربانی کرنے والوں کے اوپر چاند نکلنے سے لے کر کے، یہ نہیں کہ دن سے شام سے ہی جیسے ذی الحجہ کا چاند نکل گیا اس وقت سے لے کر کے جانور ذبح کرنے تک، جانور ذبح کر لیے تو اس کے بعد سے یہ حکم ختم ہو جائے گا میرے دوستو۔ تو یہ ضروری تھا، اور پھر قربانی کے جو اہم مسائل ہیں ہم انشاءاللہ عشاء کے درس میں اس کی تفصیل سے بیان کرنے والے ہیں، اور قربانی کے جو اہم مخصوص مسائل ہیں انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے میرے دوستو۔ تو پورے تقریر کا خلاصہ بحث یہ ہے کہ دیکھیے یہ موقع اور یہ ایام زندگی میں ہر ایک کو بار بار نہیں ملتا ہے۔ کتنے نوجوان چل بسے ہم اور آپ جانتے ہیں، کتنے بوڑھے زندے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، کتنے صحت مند چل بسے ہم اور آپ جانتے ہیں، کتنے بیمار آج بھی کھاٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں موت نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آج مریں گے یا کل مریں گے یا آگے سال بھی ہم کو اور آپ کو یہ موقع ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اللہ ہمیں یہ ایک اور موقع ہماری زندگی کے اندر دے رہا ہے یا دلانے والا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے آخرت کو بنا لیں اور ان لمحوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔